بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے علم سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے کہ جسے آج تک کوئی مکمل کھوج نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں ایک دارالعلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے تمام رازوں اور حقیقتوں سے آشناس کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں سے خود کہتے کہ اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو، تم مجھ سے سوال کرو اور میں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ پیارے دوستو، صحابہ اکرام کے زمانے میں یہودی اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے اور مشکل سے مشکل سوالات نکال کر لاتے تھے۔ صحابہ اکرام سے پوچھنے کے لیے آتے تھے تاکہ اگر صحابہ اکرام ان کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے تو وہ مذہب اسلام کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے ایک سوال کیا کہ اے علی، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا۔ اور اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ اور دوسرے سوال کا یہ جواب ہے کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے لیکن جھوٹ نہیں لکھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوسرا خلیفہ بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بادشاہ روم کی طرف سے آپ کے پاس زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس آخری نبی کا ذکر ہماری توریت اور انجیل جیسی کتابوں میں ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں اپنے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اے خلیفہ، اگر آپ نے میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو یقیناً آپ کا نبی جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا، اے خدا کے بندے، جان لو کہ ہمارے نبی ہی وہ آخری نبی ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر توریت، زبور اور انجیل میں موجود ہے۔ تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کر سکتے ہو۔ اتنا سن کر وہ شخص کہنے لگا، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر زمین میں وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ زمین پہ ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے، بس اس کا صرف منہ ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ ہی کوئی پاؤں ہیں
لیکن ہاتھ اور پیر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر وقت زمین پر صرف چلتی ہی رہتی ہے۔ اسی طرح سے پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس پیڑ کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، لہٰذا آپ مجھے اس پیڑ کے بارے میں بتائیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی پیشاب و پاخانہ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کی اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتا۔ اگر آپ لوگوں کا اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی، تو مجھے اس بات کی کوئی ایسی عقل مندانہ دلیل دیں کہ جسے سن کر میری عقل یہ بات آسانی سے قبول کر لے۔ اور میرا آخری اور ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو اگر اس جنت کے دروازے بھی ہیں تو پھر آپ مجھے اس جنت کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ اس شخص کے ان سوالوں کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محفل میں موجود تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً اس شخص کو اس کے سوالوں کے جواب بتائیں، لیکن اس محفل میں کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو اس کے ایک بھی سوال کا جواب دے سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس شخص نے دیکھا کہ میرے ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہاں پر موجود کوئی بھی شخص میرے سوالوں کے جواب دینے میں ناکامیاب ہے، تو لہٰذا کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں یہ کچھ سوال بتائے تھے اور ہم سے یہ کہا تھا کہ ان سوالوں کے صحیح جواب یا تو خود وہ آخری نبی بتا سکتا ہے یا پھر وہ کہ جسے خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو، یا وہ اس آخری نبی کے علم کا وارث ہو۔ اس شخص کی بات سن کر صحابہ اکرام نے اس شخص سے کہا کہ اے خدا کے بندے، اگر تجھے ان سوالوں کے جوابات چاہیے ہیں تو حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا، کیونکہ وہی تیرے ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا اور اپنے سارے سوالات ان کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت علی نے اس شخص کے سوالوں کو سن کر فرمایا، اے خدا کے بندے، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ تو اے خدا کے بندے، وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک بار سورج کی روشنی پڑی تھی، وہ جگہ سمندر کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس سمندر پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تو سمندر کے اس حصے پر پہلی بار سورج کی روشنی پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر گئی تو وہ سمندر آپس میں مل گیا اور وہاں پر پھر سے پانی بھر گیا۔ اس کے بعد آج تک دوبارہ پھر کبھی سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ لہٰذا وہ جگہ کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی تھی تو وہ جگہ سمندر کا یہی حصہ ہے۔ اسی طرح تمہارا دوسرا سوال ہے کہ زمین پر ہر پیڑ پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا پیڑ ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا؟ تو اے خدا کے بندے، جان لے، وہ پیڑ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا، وہ پیڑ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا دیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اور اپنے جسم کے اسی درد اور تکلیف کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر صحت یابی کی دعا مانگی تھی۔
پھر اللہ نے آپ کی اس دعا کو فوراً قبول کیا اور ایک ہی لمحے میں کدو کے بیل کے اس درخت کو زمین سے اگا کر پیدا کر دیا، جس کے پھلوں کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ سے صحتیاب ہو گئے۔ لہٰذا اے خدا کے بندے، وہ پیڑ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا تھا، وہ یہی پیڑ ہے کہ جو پیڑ اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے زمین سے ایک لمحے میں اگا کر پیدا کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد تمہارا تیسرا سوال کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک منہ ہے، تو اے خدا کے بندے جان لے کہ وہ چیز جس کا صرف اور صرف منہ ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، کیونکہ دوزخ کی یہ آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اور دوزخ کی آگ انسان کو اس طرح سے کھائے گی جیسے کہ بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دوزخ کی آگ دور سے ان لوگوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اے خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی شخص کامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری رسول کا اقرار کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری نبی کا انکار کیا۔ اسی طرح سے تمہارا چوتھا سوال کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زمین پر ہر وقت صرف چلتی رہتی ہے جبکہ اس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں۔ اے خدا کے بندے، وہ چیز جو زمین پر صرف چلتی رہتی ہے وہ پانی ہے، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین پہ اتارا ہے تو وہ تب سے لے کر آج تک یہ پانی اسی طرح سے زمین پر ہمیشہ صرف اور صرف چلتا ہی رہتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح سے پانی اس زمین پر چلتا رہتا ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود زمین میں اس کے چلنے کے لیے راستہ بناتا جاتا ہے۔ تو اے انسان، تو بھی صرف ایک بار اللہ کے راستے پر چل کر تو دیکھ، بے شک اللہ تیرے لیے بھی خود بخود راستے بنائے گا۔ جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی میں رہتا ہے، تیری یہ لاچاری اور بے بسی سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ تمہارا پانچواں سوال کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس پیڑ کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اے خدا کے بندے، وہ پیڑ شجرۃ الطوبہ ہے۔ شجرۃ الطوبہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ اس پیڑ کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس پیڑ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنت کے اتنے بڑے اس پیڑ کی مثال ہماری اس دنیا میں سورج کی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں ہماری زمین پہ موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، تو بے شک وہ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑا پیڑ بھی بنا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس شجرۃ الطوبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے جنت میں طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا ایک اچھا انجام ہے۔ اسی طرح سے تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ اسلام کا یہ کہنا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے اور کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پاخانہ نہیں کریں گے، تو اے خدا کے بندے جان لے کہ یقیناً لوگ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن پیشاب و پاخانہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہر بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، خوراک کی نلی سے کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کھانے پینے کے باوجود وہ پیشاب و پاخانہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اے خدا کے بندے جان لے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ نے یہ چاہا کہ جنت میں لوگ کھائیں پیئیں لیکن پیشاب و پاخانہ نہیں کریں تو ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا آخری اور 7واں سوال یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو پھر تمہیں جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتایا جائے تو پھر جان لو جنت کے دروازوں کی یہ تالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ
کسی اور کو خدا بنائے گا اور اس کی پرستش کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جنت کے دروازے کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بات جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، قربان جاؤ میں آپ پہ اور آپ کے علم پہ۔ اے امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا وہ کون سا خاص بندہ تھا کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی دو بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی اس اللہ کے بندے نے ایک ہی وقت میں سگی دو بہنوں سے نکاح کیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی رہتی ہیں؟ یہ جانور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی زمین پر جنات کی حکومت تھی تو اس وقت جنات کا سب سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ آپ مجھے اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں۔ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کیا اللہ نے جنات کی طرف بھی کوئی نبی کو بھیجا تھا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں ابلیس کا کیا نام تھا؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو صرف 1 حصہ ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے سال تک زندگی گزاری؟ اور میرا 9واں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کتنے وقت تک آنسو بہاتے رہے؟ اور اس کا اندازہ ہم اس زمین پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ اور میرا 10واں سوال یہ ہے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو اس دنیا میں بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندے خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ خاص بندہ کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا جن کا نام خبار اور راہیل تھا۔ راہیل حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حکم جاری کیا اور ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا، اور جس کسی نے بھی ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیا تو اس نے گناہ عظیم کیا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف کیوں جھکی رہتی ہیں؟ تو اے بندے خدا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے انکار کیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی الگ ایک خدا ہے، وہ مختلف اور الگ الگ جانوروں کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے اور ان جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے انسانوں نے اس زمین و آسمان اور اس کائنات کے اصل خدا کے ہوتے ہوئے ان جانوروں کی عبادت کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر اتنی حیا رکھی کہ اس جانور نے حیا کے مارے آج تک آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، اور وہ جانور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں نے تیری جگہ پر میرے جیسے بے زبان جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ اے میرے اللہ، انسانوں کی اس غلطی کی وجہ سے میری غیرت مجھے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اتنے عظیم رب کائنات کی طرف منہ اٹھا کر دیکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جن جو قوم جنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کا نام شومان تھا، اور اللہ رب العزت نے اس جن کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم جنات نے اللہ کے نبی کی توہین کی اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور اے بندہ خدا، تیرے چھٹویں سوال کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں میں ابلیس کا نام عزازیل تھا، جبکہ نچلے آسمانوں میں اس مردود کا نام حارث تھا، اور وہ ابلیس ہی تھا کہ جس نے زمین میں سب سے پہلے گناہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہارے 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے جنت کو بنایا تو اس وقت جنت میں صرف 3 دانے تھے۔ ان 3 دانوں میں سے حضرت حوا علیہ السلام نے 1 دانہ کھا لیا اور باقی کے 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیے۔ بس اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تقریباً 930 سال کی زندگی گزاری، اور جب حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے، اور آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کی دائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے دجلہ میں بہتا ہے، اور بائیں آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے فرات سے نکلتا ہے۔ اور تیرا 10واں سوال، وہ چیزیں جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی، ان میں نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، دوسری حضرت حوا علیہ السلام، تیسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ دمبا، چوتھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور وہ 5ویں چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ پیارے دوستو، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف ایک غلطی پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے رہے، لیکن یہ آدم کی اولاد 100 گناہ کرنے پر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی۔ لیکن بہت ہی جلد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آدم کی یہ اولاد تڑپ تڑپ کر اللہ سے معافی مانگے گی، لیکن اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، ہم سب کو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔